بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہے ہماری شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 43۔ عنوان ہمارا جاری تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی۔ عنوان ہے امام بخاری کے استاذ امام یحییٰ بن معین علیہ الرحمہ کے اقوال۔ نمبر 1، وقال ابن كثير في تاريخه قال يحيى بن معين كان أبو حنيفة ثقة وكان من أهل الصدق ولم يهتم بالكذب ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا وسئل يحيى بن معين هل حدث سفيان عن أبي حنيفة قال نعم كان أبو حنيفة ثقة صدوقا في الحديث والفقه۔ ترجمہ، امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ ابن کثیر میں فرمایا کہ امام یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل صدق میں سے ہیں، ان پر کذب کی تہمت نہیں۔ ابن حبیرہ نے آپ کو قاضی بننے کے لیے کوڑے لگوائے، پھر بھی آپ نے قاضی بننے سے انکار کر دیا۔ امام یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا امام ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ بیان کیا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ فرماتے تھے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہ اور حدیث میں اہل ثقہ اور صدوق میں سے تھے۔ حاشیے میں ذکر ہے المحقق ابو المنذر خالد بن ابراہیم المصری، الناشر مکتبۃ الرشد الریاض، الطبعہ الاولی 1420 ہجری 1999 سن عیسوی۔ نمبر 2، قال الامام يحيى ابن معين كان ابو حنيفة ثقة لا يحدث بما لا يحفظ۔ ترجمہ، امام یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ثقہ تھے، جو حدیث آپ کو حفظ نہ ہوتی اس کو بیان نہ کرتے۔ حاشیہ میں ذکر ہے الکتاب لوامع الانوار البہیة وسواطع الاسرار الاثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة المرضیة، جلد دوم، صفحہ نمبر 460۔ حضرت ابراہیم بن عبداللہ کا قول، وقال ابراہیم بن عبداللہ الخلال سمعت عبد الله بن المبارك يقول وذكر عنده أبو حنيفة فقال أتذكرون رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ففر منها۔ ترجمہ، حضرت ابراہیم بن عبداللہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جن پر دنیا پیش کی گئی اور انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ حاشیہ میں ذکر ہے الانتقاء فی فضائل الائمة الفقهاء مالک والشافعی وابی حنیفة لابن عبد البر، صفحہ نمبر 168۔ امام ابن شبرمہ علیہ الرحمہ کا قول، قال ونی جدی رحمہ اللہ قالنا محمد بن حماد قالنا محمد بن مليح بن وكيع قالنا أبي قالنا زيد بن كعب قال لي شريك في حديث ذكره قال ابن شبرمة عجزت النساء أن تلد مثل النعمان۔ حضرت زید بن کعب فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت شریک نے ایک حدیث کی ذکر میں فرمایا کہ ابن شبرمہ فرماتے تھے کہ عورتیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نعمان ابن ثابت جیسا بچہ جننے سے عاجز ہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے الکتاب الانتقاء فی فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالک والشافعی وابی حنیفة رضی اللہ عنہم، صفحہ نمبر 131۔ المؤلف ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن محمد ابن عبد البر ابن عاصم النمری القرطبی، المتوفى سنة 463 ہجری۔
امام بخاری کے دادا استاذ امام عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کے اقوال۔ نمبر 1، وقد قال عبد الله بن المبارك ما رأيت أحدا أتقى لله من سفيان الثوري ولا رأيت أحدا أعقل من أبي حنيفة۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا کسی کو نہ دیکھا، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ عقل والا کسی کو نہ دیکھا۔ حاشیہ میں ذکر ہے، الانتقاء فی فضائل الائمة الفقهاء مالک والشافعی وابی حنیفة لابن عبد البر، صفحہ نمبر 131۔ دوسرا قول، وقال الامام عبد الله بن المبارك ما رأيت في الفقه مثله۔ ترجمہ، امام عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے فقہ میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مثل نہیں دیکھا۔ حاشیہ میں ذکر ہے، المؤرخ والمحدث الكبير امام محمد ابن یوسف الصالحی الشافعی، عقود الجمانی فی مناقب الامام اعظم النعمانی، صفحہ نمبر 154۔ قول نمبر 3، ابو القاسم بن کاس فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، قول ابی حنیفة عندنا كالأثر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم نجد اثرا۔ ترجمہ، کہ جب ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اثر یعنی فرمان نہیں ملتا تو ہم امام ابو حنیفہ کے قول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر کی طرح تسلیم کرتے تھے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، المؤرخ والمحدث الكبير امام محمد بن یوسف الصالحی الشافعی، عقود الجمانی فی مناقب الامام اعظم النعمان، صفحہ نمبر 155۔ امام بخاری کے استاذ امام مکی بن ابراہیم علیہ الرحمہ کا قول، وقال مکی بن ابراہیم كان اعلم اہل زمانہ وما رأيت في الكوفیین اورع منہ۔ ترجمہ، امام مکی بن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھے، میں نے کوفیوں میں سے ان سے زیادہ متقی کسی کو نہ دیکھا۔ حاشیہ میں ذکر ہے، الکتاب مسند الامام ابی حنیفة روایت ابی نعیم، المؤلف ابو نعیم احمد بن عبداللہ بن احمد بن اسحاق بن موسیٰ بن مہران الاصبہانی، المتوفى سنة 430 ہجری۔ علامہ حکم بن ہشام علیہ الرحمہ کا قول، وقال الحكم بن هشام كان أبو حنيفة لا يرد حديثا ثبت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أعظم الناس أمانة، وأراده السلطان على أن يوليه مفاتيح خزانته فأبى، واختار ضربهم وحبسهم على عذاب الله، فقال له رجل والله ما رأيت أحدا وصفه بما وصفته، فقال هو واللہ ما قلت لک۔ ترجمہ، حکم بن ہشام فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو رد نہ فرماتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جاتی۔ آپ لوگوں میں سے امانت کے لحاظ سے اعلیٰ تھے، اور سلطان ابن حبیرہ نے ارادہ کیا کہ آپ کو اپنے خزانوں کی کنجیاں دے، یعنی منصب قضاء پر بٹھائے، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بجائے کوڑوں اور قید کو اختیار فرمایا۔ ایک آدمی نے کہا، اے حکم بن ہشام، میں نے کسی کو بھی امام ابو حنیفہ کی ایسی تعریف کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی تعریف آپ نے فرمائی۔ تو حضرت حکم بن ہشام نے فرمایا، اللہ کی قسم، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی تھے جیسا میں نے تم کو بیان کیا ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، الانتقاء فی فضائل الائمة الفقهاء مالک والشافعی وابی حنیفة لابن عبد البر، صفحہ نمبر 169 to 170، طبع مطبعۃ المعاہد بمصر۔ امام محمد بن یوسف الشافعی علیہ الرحمہ کا قول،
وقال الحافظ محمد بن يوسف الصالحي الشافعي محدث الديار المصرية في عقود الجمان كان أبو حنيفة من كبار حفاظ الحديث وأعيانهم. ترجمہ: امام محمد بن یوسف الشافعی علیہ الرحمہ صاحب سبل الہدى والرشاد فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کبار حفاظ الحدیث میں سے سرفہرست تھے۔ حاشیہ میں ذکر ہے المحقق الشیخ خلیل محی الدین الميس الناشر دار الكتب العلمیہ بیروت لبنان الطبعہ الاولى 1405 ہجری 1985 سن عیسوی۔ امام ابو نعیم علیہ الرحمہ کا قول: حدثنا ابراہیم بن عبد اللہ حدثنا محمد بن اسحاق الثقفی حدثنا الجوہری حدثنا ابو نعیم قال كان ابو حنیفة صاحب غوص في المسائل۔ ترجمہ: امام ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسائل میں غوطہ لگانے والے تھے، یعنی مسئلہ کے تہہ تک پہنچنے والے تھے۔ حاشیہ میں ذکر ہے الکتاب مسند الامام ابی حنیفہ روایت ابی نعیم المؤلف ابو نعیم احمد بن عبد اللہ بن احمد بن اسحاق بن موسیٰ بن مہران الاصبہانی المتوفى سنة 430 ہجری۔ حضرت یزید بن ہارون علیہ الرحمہ کا قول: وسئل یزید بن ہارون أيهما أفقه أبو حنيفة أو سفيان فقال سفيان أحفظ للحديث وأبو حنيفة أفقه۔ ترجمہ: حضرت یزید بن ہارون رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ امام سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہما میں کون زیادہ فقیہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حافظ الحدیث ہیں اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ فقیہ ہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے المؤرخ والمحدث الكبیر امام محمد بن یوسف الصالحی الشافعی عقود الجمانی فی مناقب الامام اعظم النعمان صفحہ نمبر 159۔ حضرت ایوب السختیانی علیہ الرحمہ کا سلام: حدثنا ابو حفص عمر بن شجاع الحلوانی قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عازم قال سمعت حماد بن زيد يقول أردت الحج فأتيت أيوب أودعه فقال بلغني أن فقيه أهل الكوفة أبا حنيفة يريد الحج فإذا لقيته فأقرئه مني السلام۔ ترجمہ: حضرت عازم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد بن زید سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حج کا ارادہ کیا تو میں نے حضرت ایوب کے پاس ان کو الوداع کہنے آیا تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ اہل کوفہ کے فقیہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حج پر جا رہے ہیں، اگر تم ان سے ملو تو میرا سلام پیش کرنا۔ حاشیہ میں ذکر ہے ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر عاصم النمری القرطبی المتوفى سنة 463 ہجری الناشر دار الکتب العلمیہ بیروت۔ امام حاتم بن آدم علیہ الرحمہ کا قول: وقال حاتم ابن آدم قلت للفضل ابن موسى السینانی ما تقول في هؤلاء الذين يقعون في أبي حنيفة؟ قال إن أبا حنيفة جاءهم بما يعقلونه وبما لا يعقلونه من العلم ولم يترك لهم شيئا فحسدوه۔ ترجمہ: حضرت حاتم بن آدم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فضل بن موسیٰ سینانی سے پوچھا آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حسد رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے مسائل پر بیان فرمایا جو لوگ جانتے تھے اور ایسے مسائل بھی بیان فرمائے جو وہ نہیں جانتے تھے۔ آپ نے ان کے تمام مسائل کا حل پیش فرمایا تو وہ ان سے حسد کرنے لگے۔ حاشیہ میں ذکر ہے الانتقاء فی فضائل الائمة الفقہاء
مالك والشافعي وأبي حنيفة لابن عبد البر، صفحة نمبر 136، طبع مطبعة المعاهد بمصر. حضرت عیسیٰ بن یونس علیہ الرحمہ کا قول: وقال عیسیٰ بن یونس لا تتكلمن في أبي حنيفة بسوء ولا تصدقن أحدا يسيء فيه القول فإني والله ما رأيت أفضل منه ولا أورع منه ولا أفقه منه۔ ترجمہ: حضرت عیسیٰ بن یونس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی امام ابو حنیفہ کے بارے میں بری بات نہ کرنا اور نہ اس آدمی کی تصدیق کرنا جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں بری بات بولے۔ اللہ کی قسم، میں نے امام ابو حنیفہ سے افضل، زیادہ تقوی والا اور زیادہ فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حاشیہ میں ذکر ہے: الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة لابن عبد البر، صفحہ نمبر 137، طبع مطبعة المعاہد بمصر۔ ان کے علاوہ جن ائمہ نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح سرائی کی، ان کے اسماء درج ذیل ہیں: ابن المبارک، ابو مطیع الحکم ابن عبد اللہ، سفیان ابن عیینہ، حماد ابن ابی سلیمان، مسعر بن کدام، ایوب السختیانی، الأعمش، وأثنى علي شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، الحسن ابن صالح، عبد الرزاق، سعيد ابن أبي عروبة، حماد ابن زيد، ابن جرير، شريك القاضي، ابن شبرمة، وكيع وعيسى بن يونس، يحيى بن سعيد القطان، امام الشافعی، امام مالک، امام احمد، خالد الواسطی، ابو عاصم النبیل، عبد اللہ ابن داود، ابو نعیم الفضل بن دکن، عبد العزیز بن ابی داود، عبد العزیز الماجشون، ابو معاویہ، ابن ابی لیلہ، یاسین ابن الزیات، ابن السماک، یحییٰ ابن الیمان، قیس ابن الربیع، خلف ابن ایوب، یحییٰ بن آدم، یوسف بن خالد السمتی، النضر بن شمیل، یحییٰ بن کثم، مقاتل ابن حیان، مقاتل ابن سلیمان، مکی ابن ابراہیم، یزید بن ہارون، علی بن عاصم، القاضی ابو یوسف، محمد ابن الحسن الشیبانی، عبد الرزاق، ابو نعیم، ہشیم، جعفر ابن الصادق، شعبہ، عبد الکریم الجاری، امام اہل الجزیرۃ وکان یفتی بقولہ، الاحوص ابن حکیم، الحکم ابن ہشام، معمر ابن راشد، شریک النخعی، المغیرہ ابن موسیٰ، مقاتل ابن حیان وغیرہ رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان کے علاوہ امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ میں 730 اجل ائمہ فقہا کے نام بیان کیے جنہوں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح سرائی فرمائی ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے: الکتاب شرح سنن ابی داود، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 498، المؤلف ابو محمد محمود ابن احمد ابن موسیٰ ابن احمد بن حسین الغیتابی الحنفی بدر الدین العینی، المتوفى سنة 855 ہجری۔ احادیث کے اتباع اور مسائل میں احتیاط۔ علامہ نعمان بن محمود آلوسی فرماتے ہیں: فقد كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. وكان يقول لمن أفتاه: هذا رأي أبي حنيفة وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن منه
فهو الأولى والصواب۔ ترجمہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے مجھ پر حرام ہے کہ جس مسئلے کی دلیل کا مجھے علم نہ ہو اس پر محض اپنے کلام کے ساتھ فتویٰ دوں، اور جو آپ سے فتویٰ پوچھتا ہے اس سے فرماتے یہ ابو حنیفہ کی رائے ہے اور ہم نے اس میں خوب محنت کی ہے، پھر بھی جو شخص اس سے بہتر فتویٰ دے تو وہی بہتر فتویٰ اولا اور درست تسلیم کیا جائے گا۔ حاشیہ میں ذکر ہے الکتاب جلاء العینین فی محاکمۃ الاحمدین، صفحہ نمبر 203، المؤلف نعمان ابن محمود ابن عبداللہ ابو البرکات خیر الدین الآلوسی، المتوفى سنة 1317 ہجری۔ وقال الحكم ابن هشام كان أبو حنيفة لا يرد حديثا ثبت عنده عن رسول الله، وكان من أعظم الناس أمانة، وأراده السلطان على أن يوليه مفاتيح خزانته فأبى، واختار ضربهم وحبسهم على عذاب الله. فقال له رجل والله ما رأيت أحدا وصفه بما وصفته، فقال هو والله ما قلت لك۔ ترجمہ، حکم بن ہشام فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو رد نہ فرماتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جاتی۔ آپ لوگوں میں سے امانت کے لحاظ سے اعلیٰ تھے، اور سلطان ابن حبیرہ نے ارادہ کیا کہ آپ کو اپنے خزانوں کی کنجیاں دے، یعنی منصب قضاء پر بٹھائیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بجائے کوڑوں اور قید کو اختیار فرمایا۔ ایک آدمی نے کہا، اے حکم بن ہشام، میں نے کسی کو بھی امام ابو حنیفہ کی ایسی تعریف کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے تعریف آپ نے فرمائی ہے۔ تو حضرت حکم بن ہشام نے فرمایا، اللہ کی قسم، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی تھے جیسا میں نے تم کو بیان کیا ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے الانتقاء فی فضائل الائمة الفقہاء مالک والشافعی وابی حنیفة لابن عبد البر، صفحہ نمبر 169 170، طبع مطبعة المعاہد بمصر۔ وروى ابن عبد البر بسنده عن الحسن ابن صالح ابن حي قال كان النعمان بن ثابت فهما عالما متثبتا في علمه إذا صح عنده الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعده إلى غيره۔ ترجمہ، امام ابن عبد البر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت حسن بن صالح نے فرمایا کہ امام نعمان بن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عقل مند اور علم میں لگاؤ رکھنے والے عالم تھے۔ جب ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث پہنچ جاتی تو اس کی خلاف نہ کرتے۔ حاشیہ میں ذکر ہے الانتقاء فی فضائل الائمة الفقہاء مالک والشافعی وابی حنیفة لابن عبد البر، صفحہ نمبر 128، طبع مطبعة المعاہد بمصر۔